کیوں؟ یہ ایسا لفظ ہے جو ہم سب نے زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ اللہ سے بولا ہے۔ یا اللہ میں ہی کیوں؟ یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ اللہ اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ یا پھر یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے کبھی اس قدر اللہ پر یقین رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ کی ٹائمنگ پہ بھروسہ رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے، اس دروازے کو ہم جتنے مرضی دھکے دے لیں، اس نے تب تک نہیں کھلنا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو دروازہ اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہے، اسے ہم جتنا مرضی بند کرنے کی کوشش کر لیں، اس نے تب تک بند نہیں ہونا جب تک اللہ نے نہیں چاہنا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ ہم پر کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے، تو ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے سامنے سے وہ دروازہ ہٹ جائے۔ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اور ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ تب تک بند نہیں ہوتا جب تک آپ اس سے گزر نہیں جاتے۔ معاملہ بڑا آسان اور سادہ سا ہے۔ آپ خود اپنی مرضی سے ہمت کر کے اگر اس دروازے سے نہیں گزریں گے، تو اللہ آپ کو گھما پھرا کر آپ ہی کے راستوں سے واپس آپ کو اسی دروازے تک لے آئے گا۔ یعنی آپ کے پاس اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو دروازہ اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے، آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں، آپ اسے زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش کریں، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑائیں، آپ اس کے سامنے روئیں، پھر بھی وہ تب تک نہیں کھلتا جب تک آپ اللہ پر توکل رکھنا نہیں سیکھ جاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بند دروازے کبھی نہیں کھلتے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بند دروازوں پر بس ایک محدود مدت تک ہی دستک دینی چاہیے۔ آپ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھیں جو اللہ نے آپ پر بند کیا ہے۔ آپ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اس دروازے کو کھولنے کی التجا کریں، لیکن اگر وہ دروازہ بار بار مانگنے کے بعد بھی نہ کھلے، تو یہ قبول کرنے جتنا تو توکل رکھیں کہ یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے اس سے بھی خوبصورت اور بہترین دروازہ آپ کے لیے چن رکھا ہے۔ آپ کو بس اس بند دروازے کے سامنے سے الفاٹے کر چلنا ہے۔ جہاں بھی آپ کو اللہ لے چلے، اپنے ضد نہیں کرنی، اپنی ساری زندگی اس ایک بند دروازے کے لیے خراب نہیں کرنی۔ جب آپ کو اللہ پر توکل رکھنے کا کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعاؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے یا آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک محدود وقت تک کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی، لیکن پھر جب اس وقت تک بھی کوئی حل نہ نظر آئے، تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو اپنے فیصلے پر مطمئن ہونے کی ہمت اور توفیق دے، اور آپ کے دل کو اس راستے پر موڑ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور خود کو ان چیزوں کے لیے ہلکان نہ کرے جو آپ کے ہاتھ اور زندگی سے نکل گئی ہے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے آپ کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی ابھی کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کے کن کن معاملات کو کتنی خوبصورتی سے اور کتنے سلیقے سے سنبھال رکھا ہے۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ ہم اسے خود کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ پاتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیں ڈاکے کے حالات میں نہیں دیکھتا۔ اگر وہ ہمیں نہ دیکھتا تو قرآن میں کیوں ہم سے کہتا کہ ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو؟ اگر اسے ہماری کوئی پرواہ نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی ہمیں امید نہ دیتا، وہ کبھی بھی ہمیں اچھے وقت اور دعاؤں کی سیکھ نہ دیتا۔ وہ کہتا ہے ہمت نہ ہارو، یعنی اس نے دیکھا ہے کہ ہماری ہمت اب جواب دے رہی ہے، یعنی اس نے دیکھا ہے کہ اب روح میں اور درد برداشت کرنے کی سکت نہیں رہی، یعنی اس نے دیکھا ہے کہ اب اور تکلیف دیکھنے کی آنکھوں میں ہمت نہیں رہی۔ پھر وہ فرماتا ہے کہ غم نہ کرو، یعنی اسے یہ بھی پتہ ہے کہ ذہن پریشانی سے پھٹا جا رہا ہے، یعنی وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اب مزید صبر نہیں ہو سکتا، یعنی وہ یہ بھی جانتا ہے
کہ رات کی ان گہرائیوں میں چین کی نیند اب نہیں آتی۔ اتنا ہی نہیں، پھر وہ فوراً فرماتا ہے میں قریب ہوں، یعنی اپنے نہ ہی ڈرنا ہے اور نہ ہی پریشان ہونا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اب میں آ گیا ہوں، اب میں پاس ہوں آپ کے، اب میں ساتھ ہوں آپ کے۔ وہ صرف ایک ہے اور ہم پھر بھی اس ایک کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اس کے پاس تو اربوں خربوں کی آبادی ہے، لیکن ان اربوں خربوں کی آبادی میں سے بھی وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ کتنا مہربان ہے ہمارا اللہ جو ہمیں تب بھی نہیں بھولتا جب ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ کتنی فکر رہتی ہے ہمارے اللہ کو ہماری، کہ وہ بار بار ہمیں حوصلہ دیتا رہتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے کہ بس تھوڑا سا اور چلنا ہے، بس تھوڑا سا سفر اور رہ گیا ہے، پھر منزلوں کے معجزے ہیں، پھر صبر کے صلے ہیں۔ جب ہم اللہ کی مہربانیوں کو سمجھنے لگتے ہیں نا، اور یہ سیکھ جاتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ محبت ہم سے کوئی نہیں کر سکتا، تو ہمارا ہر خوف ایمان میں بدل جاتا ہے، کیونکہ اس سے بڑی طاقت کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا آسمان اور زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ وہ ہمیں دیتا ہے، ہم اسے نہیں۔ عطاؤں کی روانی ہماری رک جائے گی، اس کی نہیں۔ ہم میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنی طاقت سے سانس لے سکے۔ ہماری زندگی تو ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی اگر اللہ ہمیں زندہ نہ رکھے، یا اگر اللہ وہ اسباب پیدا کرنے بند کر دے جن کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ اتنے کمزور ہیں ہم۔ یہ عبادت، یہ بندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو اس سے ہمارا سب کچھ بگڑ جائے گا۔ اللہ کا کچھ نہیں بگڑنا، اللہ کا بھی آج تک بھلا کوئی کچھ بگاڑ سکا ہے؟ آپ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو آپ کی عطاؤں میں کمی ہو جائے گی، اللہ کو عبادتوں میں نہیں ہوگی۔ اللہ کو بھی بھلا کسی چیز کی کوئی کمی ہوئی ہے؟ نہیں، اسے کمی نہیں ہوتی۔ عبادتیں آپ کی پہچان بناتی ہیں، اللہ کو تو سب پہچانتے ہیں، اس کی پہچان پہلے سے ہی مکمل ہے، اس لیے اسے اپنی پہچان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ہے، آپ اس کی بندگی کریں گے تو ہی تو آپ کسی نام سے کہلائے جائیں گے، تو ہی تو آپ اس کے بندے کے نام سے روز محشر پکارے جائیں گے۔ فائدہ آپ کو اس کی عبادت کرنے سے ہے، اسے آپ کی عبادت سے نہیں۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ کے پاس تو اتنے خزانے ہیں کہ اگر کائنات کی ہر شے کو وہ اپنی نعمتوں میں ڈبا دے تب بھی اس کے خزانوں میں رتی برابر بھی کمی نہ آئے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اکھڑ جائیں، اور اگر وہ اکھڑ جائیں تو کون ہے اللہ کے سوا جو انہیں تھام سکے۔ آپ یہاں اپنے بل بوتے پر نہیں رہ رہے، بلکہ اللہ کی مدد سے رہ رہے ہیں۔